بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 44 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ خاموش خاموش، تم لوگ ہنس رہے ہو اور میں پریشان ہوں۔ ارے چھوڑیے صفدر بھائی، خواہ مخواہ پریشان ہونے سے کیا حاصل؟ نہ صحیح نور جہاں، سائمہ صحیح، سائمہ اپنی اصل حیثیت میں بھی تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ آصف نے ایک بار پھر مداخلت کی اور صفدر اچھل پڑا۔ واقعی، ارے واہ آصف، دیکھو نا، یہ بات کہی ہے تم نے، 15 لاکھ روپے کی۔ صفدر نے کہا، کیا 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 مطلب ہے آپ کا؟ سائمہ غصیلے انداز میں بولی، او ڈیئر سائمہ، کیا ضروری ہے کہ ہم اسے قدیم وقتوں کی نور جہاں میں پھنسائیں؟ عالم پناہ نہ صحیح، جہانگیر علی صحیح، اور پھر سائمہ کی پراسرار قوتوں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ میں لعنت بھیجتی ہوں ان ساری پراسرار قوتوں پر۔ اب کسی اور کو تخت مشق بنائیے، میں ان چکروں میں بالکل نہیں پڑوں گی۔ کیا بدنام کرنے کا ارادہ ہے مجھے؟ سائمہ نے جھلا کر کہا، دیکھو ڈیئر سائمہ، بدنام تو ہم تمہیں ویسے بھی کر دیں گے اگر تم نے جہانگیر کا دل توڑا تو۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، آپ مجھے بدنام کریں یا کچھ بھی کریں، بہر صورت اب میں جہانگیر کے چکر میں نہیں پڑوں گی۔ اس کے لیے آپ کسی اور کا انتخاب کر لیں، سائمہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور صفدر گردن ہلانے لگا۔ پھر وہ ٹھوڑی کھجاتا ہوا بولا، ٹھیک ہے دوستو، حالات کچھ ناہموار سے ہوتے جا رہے ہیں، مزہ نہیں آ رہا۔ اگر یہ دونوں آدمی سمجھدار ہو گئے ہیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر نواب خیرات علی کا کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے اس سلسلے میں کیا کیا جائے گا صفدر بھائی؟ ابتدا میں کر چکا ہوں، اب وہ جانیں اور ان کا کام خود ہی وہ دیکھیں، مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ صفدر نے کہا، ویسے آپ سوچ لیں۔ سوچ لیا، میں اس سلسلے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لوں گا، صفدر نے جواب دیا۔ اور اگر انہوں نے آپ سے درخواست کی تو؟ آصف نے سوال کیا۔ میں ان سے کہہ دوں گا کہ اب میں ان کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ بڑے مایوس ہوں گے بیچارے، آصف نے کہا۔ کچھ بھی ہو، بس میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ آخر اس کی کوئی وجہ؟ امجد نے پوچھا۔ بس جب تم لوگ ہی میرا ساتھ نہیں دے رہے تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں خواہ مخواہ میں چکر لگاتا پھروں؟ میری بھی تو دوسری مصروفیات ہیں، صفدر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور سب لوگ سائمہ کی خوشامد کرنے لگے۔ لیکن سائمہ اس بات پر تیار نہیں ہوئی تھی کہ جہانگیر سے عشق کا ڈھونگ رچائے۔ بہر طور صفدر کو یہاں ناکامی ہوئی تھی اور وہ ناراضگی کا اظہار کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک نشست جمی رہی اور پھر سب منتشر ہو گئے۔ گویا وقتی طور پر یہ مسئلہ ختم ہو گیا تھا، لیکن صفدر کو اپنے طور پر چین نہیں تھا۔ وہ خود بھی اس سلسلے میں کچھ کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہر طور اس نے یہ جائزہ لینے کے لیے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح سائمہ کی باتیں کہاں تک درست ہیں، دوسری صبح شیکی اور عالم پناہ سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ دونوں اپنی میز پر سر جوڑے بیٹھے تھے۔ صفدر کی آمد پر انہوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ صفدر بغور ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر شیکی نے کہا، کہیے صفدر بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ میاں، مزاج تو تمہارے معلوم ہونے چاہیے، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس کچھ نہیں صفدر بھائی، وہی نواب خیرات علی کا سلسلہ ابھی تک دماغ میں اٹکا ہوا ہے۔ بات کچھ آگے بڑھی؟ صفدر نے پوچھا۔ لیجئے، بات کہاں سے آگے بڑھتی، سربراہ تو آپ ہیں، آپ جو کچھ بھی کریں گے وہی ہوگا۔ نہیں بھائی، میں اپنی سربراہی سے استعفیٰ پیش کر رہا ہوں، صفدر نے گہرا سانس لے کر کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب تم اپنے معاملات سے خود ہی نمٹو، میں اس سلسلے میں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مگر وہ کیوں صفدر بھائی؟ بس یار، فائدہ نہ قاعدہ، خواہ مخواہ جھنجھٹ میں پھنسا ہوا ہوں۔ اب تو تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اپنے معاملات خود سنبھال سکو۔ ہاں، ہو تو گئے ہیں صفدر بھائی، لیکن اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ یہ سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے، شیکی نے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہمیں جتنی تھوڑی بہت عقل آئی ہے وہ آپ ہی کی عطا کی ہوئی ہے، عالم پناہ نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، اور شیکی بھی عالم پناہ کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ دیکھو جہانگیر، یہ جو کچھ ہوا ہے، جہاں تک ہوا ہے، میں بس وہیں تک تمہارا ساتھ دے سکتا تھا۔ اس کے بعد تمہیں اپنے حالات خود سنبھالنا ہوں گے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔
ٹھیک ہے، ہم سنبھال لیں گے، جہانگیر نے کہا۔ یہ جواب بھی صفدر کے لیے غیر متوقع تھا۔ بہر طور اس وقت اسے ان لوگوں کو شیشے میں اتارنے میں شدید ناکامی پیش آئی تھی اور وہ ناکام وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد شیکی نے جہانگیر کو آنکھ ماری۔ کیا خیال ہے جہانگیر؟ بالکل ٹھیک، گویا ہم نے غلامی کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار کر پھینک دیا، جہانگیر نے جواب دیا۔ بے شک بے شک، لیکن نواب خیرات علی کا مسئلہ بہت ضروری ہے، اور اب تم یہ بات بھی جان لو کہ یہ حضرت، میرا مطلب ہے جو آج تک ہماری معاونت کرتے رہے ہیں، اپنی شکست پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہمارے خلاف کوئی سازش ضرور کریں گے اور ہمیں ان کی سازشوں سے محفوظ رہنا ہے عالم پناہ، شیکی نے کہا۔ مگر سازش کیوں کریں گے شیکی؟ عالم پناہ نے پوچھا۔ بھائی دیکھو نا، یہ لوگ چالاکی سے ہمیں بے وقوف بناتے رہے ہیں اور اب ان کی پول ہمارے سامنے کھل گئی ہے۔ یعنی دیکھو نا، اب سائمہ کو انہوں نے نور جہاں بنا دیا اور ہمیں بے وقوف بناتے رہے۔ کیا یہ اس بات پر خوش تھوڑی ہوں گے کہ ہم حقیقت سے واقف ہو گئے؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہم حقیقت کا اظہار ہی کیوں کریں؟ عالم پناہ نے کہا۔ تم نے نور جہاں سے جو کچھ کہا ہے وہ بڑی عمدہ بات ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا جہانگیر بھائی کہ ہم یہ ساری حرکتیں ان پر الٹی کر دیں؟ وہ کیسے؟ عالم پناہ نے بڑے دلچسپ انداز میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ تم سائمہ کی آنکھوں میں نور جہاں تلاش کرو۔ کیا مطلب؟ عالم پناہ حیرت سے بولے۔ یار کلاسیکل آدمی ہو، لیکن بالکل بدھو۔ بھائی نور جہاں کی آنکھیں سائمہ کی آنکھیں ہی تو تھیں، اور تم نے اس کے خد و خال نہیں دیکھے، صرف آنکھیں دیکھی ہیں۔ کیا تم سائمہ کی آنکھوں میں غوطہ خوری کرنا پسند نہیں کرو گے؟ شیکی نے کہا، اور عالم پناہ سوچ میں ڈوب گئے، پھر بری طرح اچھل پڑے۔ یار کیا بات ہے شیکی، یہ ہو کیا گیا ہم دونوں کو؟ یار ہم تو واقعی ذہین ہو گئے ہیں۔ بے شک بے شک، اس ملک کے ماحول نے ہمارے ذہنوں پر اثر کیا ہے۔ دراصل افریقہ میں گرمی شدید تھی، اور پھر میں نے جو یہ جھاڑیاں دونوں طرف اگا رکھی تھیں، انہوں نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھے کیا ہو گیا ہے؟ عالم پناہ نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں ٹھیک ہو گئے ہیں، دونوں ٹھیک ہو گئے ہیں۔ بہر طور کیا خیال ہے میری اس تجویز کے بارے میں؟ وہ تو ٹھیک ہے شیکی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیرات علی کے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ ہاں یہ بات بالکل درست ہے، صفدر بھائی نے اشتہار تو دے ہی دیا ہے کہ ہم اب یہ جائزہ لینے کی کوشش کیوں نہ کریں کہ نواب خیرات علی اب کوٹھی کی فروخت کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں۔ مگر جائزہ کیسے لیں گے؟ ان کی کوٹھی میں جا کر؟ مگر ان کے بارے میں تو طرح طرح کی روایات سنی ہیں۔ سنی تو ہیں، مگر یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ آخر پھپھا میاں نے یہ ساری ذمہ داریاں ہمارے ہی تو سپرد کی ہیں، ہمیں ہی نبھانا ہوگا انہیں۔ اسی طرح تو ہم ان پر یہ روب ڈال سکتے ہیں کہ اب ہم کام کے بچے بن گئے ہیں، ورنہ پھر وہی افریقہ ہوگا، وہاں کے تپتے ہوئے ریگزار اور صحرا، اور وہی کالی پیلی حسینائیں جو عورتوں سے زیادہ ڈائنیں محسوس ہوتی ہیں۔ ارے توبہ توبہ، مجھے تو جب بھی کوئی لڑکی ایسی ویسی یاد آ جاتی ہے جس نے کبھی مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہو، تو یقین کرو 3 دن تک نیند نہیں آتی، شیکی نے خوف زدہ انداز میں کہا۔ چھوڑو چھوڑو یار، عورت ہر جگہ ہوتی ہے، خواہ وہ یہاں ہو یا وہاں، لیکن جہانگیر بھائی ہماری تقدیر میں بھی کیا کوئی محبوبہ دل نواز لکھی ہوئی ہے؟ ابے کام کی باتیں کر پہلے، محبوباؤں کے چکر میں بعد میں پڑنا۔ ٹھیک ہے تو پھر نواب خیرات علی، شیکی بولا۔ ہاں نواب خیرات علی، کیا کیا جائے اس سلسلے میں؟ عالم پناہ نے کہا۔ اشتہار تو جا ہی چکا ہے، ہم کوٹھی کی خریداری کے سلسلے میں بات کرنے جا سکتے ہیں، شیکی نے جواب دیا۔ ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم دونوں؟ عالم پناہ نے پوچھا، اور شیکی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر عالم پناہ ہی بولے، نہیں شیکی، ہم دونوں کا ایک ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ایک آدمی نواب خیرات علی کا جائزہ لے لے، دیکھے وہ کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا آدمی اس مسئلے میں مداخلت کرے۔ مثلاً شیکی نے پوچھا، میں تمہیں بتاتا ہوں شیکی، اس طرح کرو کہ تم میرے نمائندے بن کر جاؤ اور یہ کہو کہ ایک بہت بڑے نواب صاحب یہ کوٹھی خریدنا چاہتے ہیں اور تم ان کے نائب ہو، میرا مطلب ہے کہ ان کے سیکٹری۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ خیال تو ٹھیک ہے، لیکن عالم پناہ، نواب خیرات علی کے بارے میں جو داستانیں سنی ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو کہیں سیکٹری کی شامت نہ آ جائے۔ یار شیکی، تم چالاک آدمی ہو، اور پھر وہی بدھو پنے کی باتیں کر رہے ہو۔ یار کسی نواب کو بے وقوف بنانا کون سی بڑی بات ہے؟ تم جاؤ تو صحیح ایسی چکنی چپڑی باتیں کرنا کہ نواب صاحب شیشے میں اتر آئیں، سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے، شیکی نے حامی بھرتے ہوئے کہا، اور دونوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔
گولیور کا نام معمولی نوعیت کا حامل نہیں تھا، ہر چند کہ بینک میں جو ڈاکہ ڈالا گیا تھا وہ ناکام رہا تھا، لیکن باہر صورت گولیور کا مخصوص نشان سامنے آیا تھا اور اس بات پر شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ڈاکہ گولیور نے ڈالا ہے۔ اب ایک کیشیئر نے چالاکی سے بینک کا کیش بچا لیا تھا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ پولیس چاروں طرف چوکنی ہو گئی تھی، جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے، بہت سے ایسے بدماش گرفتار کر لیے گئے تھے جو در حقیقت گولیور کے لیے کام کر رہے تھے، اور ایسے ہی ایک بدماش نے جس کا نام جگا تھا پولیس کی مار سے قبول کر لیا کہ ہاں گولیور یہاں موجود ہے۔ اعلیٰ حکام کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں جگا کے اس بیان کو پیش کیا گیا۔ جگا سے ساری تفصیلات معلوم کی گئیں تو جگا نے سب کچھ قبول کر لیا۔ اس نے کہا، ہاں سرکار، مائی باپ، گولیور جب پہلے بھی یہاں آیا تھا تو اس نے شہر بھر کے غنڈوں کو کرائے پر حاصل کیا تھا اور ہم سب اس کے لیے کام کرتے تھے، پھر وہ یہاں سے بھاگ گیا اور اب اس بار وہ آیا تو اس نے پھر ہم سب لوگوں سے رابطہ قائم کیا۔ اس وقت شہر کے سارے بدماش اپنے کام کرنے کے بجائے گولیور کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تمہارے سپرد اس نے کیا کام کیا تھا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں سرکار، نہ جانے کیوں اس بار وہ ہم سے کچھ خاص کام نہیں لے رہا، لیکن اس کے 2-4 آدمی تو نہیں ہیں، بہت سے آدمی اس کے لیے کام کر رہے ہیں، وہی ڈاکے بھی ڈال رہے ہوں گے۔ اعلیٰ افسر نے کہا، اور پھر اس کے حکم پر گولیور کی تلاش اعلیٰ پیمانے پر شروع ہو گئی۔ دوسری طرف گولیور کا کام جاری تھا۔ اس شام جب ایک فرم کا کیشیئر ایک وین میں اپنے چوکیدار کے ساتھ 18,000 کی رقم لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑی کار نے اسے ٹکر مار دی اور وین الٹتے الٹتے بچی۔ وین میں بیٹھا ہوا پٹھان چوکیدار جس کے ہاتھ میں بھری ہوئی بندوق تھی نیچے اتر آیا۔ اسی وقت کار سے 3 افراد نیچے اترے، جن میں ایک غیر ملکی تھا اور 2 مقامی تھے۔ چونکہ وہ کار کے بہت قریب تھے اس لیے چوکیدار نشانہ لے کر فائرنگ تو نہ کر سکا، لیکن اس نے بندوق کو لاٹھی کی طرح گھمانا شروع کر دیا اور وہ دونوں آدمی اس کی زد میں آ گئے۔ دونوں بری طرح زخمی ہو گئے اور تیسرا آدمی جو سفید فام تھا اور وین میں بیٹھے ہوئے شخص سے رقم چھیننے کی کوشش کر رہا تھا وہ زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا، لیکن چوکیدار نے اسے پکڑ کر اس کا پستول چھین لیا جو غیر ملکی ساخت کا تھا۔ چوکیدار نے اسی پر اکتفا نہیں کی تھی بلکہ اس نے غیر ملکی کا لباس تک اتروا لیا تھا۔ وہ اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ علاقہ سنسان اور دور دور تک کسی کا وجود نہیں تھا۔ باہر صورت چوکیدار نے صرف ایک انڈر ویئر میں اسے واپس جانے دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اسے گرفتار کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس کیش بھی تھا اور باہر صورت اس کے دونوں ساتھی ہوش میں بھی آ سکتے تھے۔ چنانچہ مجبوراً چوکیدار نے انہیں جانے دیا۔ بندوق کے زور پر البتہ اس نے غیر ملکی کو کچھ کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے دونوں بے ہوش ساتھیوں کو اپنی کار میں ٹھونسے اور وہاں سے بھاگ جائے۔ سو غیر ملکی نے ایسا ہی کیا۔ چوکیدار اور فرم کا کیشیئر وہاں سے سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچے اور انہوں نے پولیس اسٹیشن پر ساری صورتحال بتائی۔ غیر ملکی کے لباس میں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں انہیں دیکھ کر پولیس افسران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ساری چیزیں ایسی تھیں جن سے گولیور کا نشان ملتا تھا، اور پھر وہ سکہ جس پر سورج کا نشان موجود تھا، یقیناً یہ وہ سکہ تھا جو چند روز پہلے بینک میں ناکام ڈاکے کے بعد ملا تھا۔ یہ سکہ اور تمام چیزیں اعلیٰ حکام کو پیش کر دی گئیں، اور دوسرے دن اخبارات نے جو خبریں چھاپیں وہ گولیور کے لیے اس قسم کی تھیں کہ اسے فوراً خودکشی کر لینی چاہیے تھی۔ اس ناکام کوشش کا بھی بڑا مذاق اڑایا گیا۔ یورپ کے غنڈے پر طرح طرح کے طنز کیے گئے۔ گولیور یہ خبریں پڑھ پڑھ کر اپنے بال نوچنے لگا، لیکن صورتحال ایسی ہو چکی تھی کہ اب اس کے پاگل ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پستول کے چیمبر بھرے اور انہیں اپنے لباس میں چھپا کر باہر نکل گیا۔ اب وہ نصیبوں سے براہ راست ٹکرانا چاہتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ نصیبوں نے اس کی مٹی پلید کر دی تھی، اور گولیور جانتا تھا کہ یہ سارا کام اس شخص کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ نصیبوں اسے بدنام کر رہا ہے۔ مالی چوکیداری کر رہا تھا اور چوکیدار باغبانی۔ خان صاحب کے فرشتوں نے بھی کبھی پودوں کی نگرانی نہیں کی تھی۔ پتھر توڑنے کے ماہر تھے، لوہے کے ہتھوڑوں سے چٹانیں توڑنے کا کام کرتے تھے، پھولوں کی نگہبانی کیسے کر سکتے تھے۔ لان میں کئی قسم کے خوبصورت پودے لگے تھے جو اپنی اپنی مخصوص خوشبو کے ساتھ مہکتے تھے۔
خان صاحب نے ان کی نگہبانی کرنے کے بجائے ان میں سے چند کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ خوبصورت پودے جو پھولوں سے لدے ہوئے تھے باہر آ پڑے، لیکن ان 2-4 پودوں کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے جو خلا پیدا ہوا وہ خان صاحب کو بھلا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مناسب نگہداشت نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے پودے بھی کچھ ڈھل گئے تھے، چنانچہ انہوں نے وہاں سے پھولوں کا وہ تختہ ہی اکھاڑ ڈالا۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد باہر سے لائے ہوئے یہ خوبصورت پھول جڑ پکڑ پائے تھے اور اب خوب پھول دے رہے تھے۔ باغ کا یہ حصہ بھی کوٹھی کے خوبصورت ترین حصوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن خان صاحب کی محنت اب رنگ لا رہی تھی۔ وہ اس جھاڑ جھنکار کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور پھر یوں بھی کچھ مزید آسانیاں فراہم ہو سکتی تھیں، یعنی اگر میدان زیادہ سے زیادہ صاف ہو جائے تو پھر مالی کا کام کرنے کی مصیبت سر پر سوار نہیں رہے گی۔ چنانچہ ایک اچھا خاصا علاقہ انہوں نے اپنی دھن میں صاف کر دیا اور پھر اس کی مٹی ہموار کرنے لگے۔ پھولوں کے جو انبار پودوں سمیت لگے ہوئے تھے انہوں نے اس کچرے دان میں ڈال دیا جو ایک طرف رکھا ہوا تھا، اور اسی وقت دردانہ اس طرف آ نکلی۔ یہ اس کے پسندیدہ ترین پھول تھے۔ اس نے اس جگہ کا جو یہ حشر دیکھا تو دل پکڑ کر رہ گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر وہ چیختی ہوئی خان صاحب کی طرف دوڑی اور اس نے ان کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ارے ارے، تمہارا ستیہ ناس جائے خان، تم یہاں کیوں آ مرے؟ کیا کر رہے تھے؟ چے بی بی صاحب مالی کا کام کرتی ہے، خان صاحب نے جواب دیا۔ جہنم میں کیوں نہیں جاتی تم؟ دردانہ غصیلے لہجے میں بولی۔ چے خان کو یہ کام دیا گیا ہے بی بی صاحب، تو اس خان کے لیے جہنم ہی سمجھو۔ بلا ہم پودوں کا نخرہ اٹھانا کدھر جانتی ہے، ہم تو گیٹ پر چوکی داری کرتی ہے بی بی صاحب، خان صاحب نے کہا۔ اور مالی کدھر گیا؟ دردانہ نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ چے وہ گیٹ پر مرتی ہے۔ خان صاحب نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا، جہاں مالی بیچارہ بندوق کا بوجھ شانے پر اٹھائے کسی بیل کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گی، سمجھے تم؟ میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ تم نے اتنے خوبصورت پھولوں کا کنج برباد کر کے رکھ دیا۔ میں کہتی ہوں تمہیں یہاں بھیجا کس نے؟ چے نواب صاحب ہم کو ادھر بیچتی تھی، خان صاحب نے جواب دیا، اور دردانہ غصیلے انداز میں نواب خیرات علی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ آندھی اور طوفان کی طرح وہ نواب صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن اندر نواب صاحب بھی آندھی اور طوفان ہی بنے ہوئے تھے۔ ٹیلی فون کا رسیور ہاتھ میں تھا، منہ سے جھاگ اڑا رہے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، فرما رہے تھے، گدے ہو تم گدے، میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ یہ حویلی قابل فروخت نہیں ہے اور کسی قیمت پر فروخت نہیں ہوگی، سمجھے؟ کسی نے مذاق کیا ہے دادا جان، دردانہ نے غصیلے لہجے میں کہا، اور نواب صاحب نے ٹیلی فون کا رسیور پٹخ دیا۔ کیا بات ہے؟ وہ دردانہ کو دیکھتے ہوئے غرائے۔ یہ چوکیدار کو مالی کس نے لگایا؟ مجھے نہیں معلوم، نواب خیرات علی نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے سارے پھولوں کے کنج تباہ کر دیے ہیں، تمام پودے اکھاڑ کر پھینک دیے ہیں۔ بہت اچھا کیا، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اخبار والے میرے ہاتھ سے مارے جائیں گے۔ کل ایک اخبار والے کو ڈانٹ پلائی تھی کہ میرا اشتہار کیوں چھاپا، کہنے لگا یہ اشتہار باقاعدہ ملا ہے، تحریری طور پر موجود ہے اور اس کی ادائیگی بھی ہوئی ہے، اس لیے چھاپا گیا ہے۔ اور آج ایک دوسرے اخبار میں یہ اشتہار موجود ہے۔ کیسا اشتہار؟ دردانہ نے پوچھا۔ کوٹھی کی فروخت کا۔ اب تو یہ کوٹھی فروخت ہی کرنے کے قابل ہو گئی ہے، آپ نے تماشا بنا کر رکھ دیا ہے اس کوٹھی کو۔ کیا میں نے تو زندگی سے عاجز آئی ہے لڑکی، میرے ہاتھوں موت آئی ہے تیری، نواب خیرات علی پھاڑ کھانے والے انداز میں بولے۔ ہاں عاجز آئی ہوں، ذرا باہر نکل کر تو دیکھیں، پورا لان تباہ ہو گیا ہے۔ کیسے تباہ ہو گیا؟ وہ چوکیدار نے سارے پودے اکھاڑ پھینکے۔ نواب خیرات علی چونک پڑے اور پھر وہ دردانہ کے ساتھ ہی باہر نکل آئے۔ در حقیقت پھولوں کا یہ علاقہ انہیں بھی بہت پسند تھا، اور چوکیدار نے جو کچھ کیا تھا اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی خون اتر آیا۔ خان، وہ دھاڑے، چے جانے خان، خان صاحب سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکے۔ یہ ابے تو نے یہاں سے پھول کہاں گئے؟ نواب خیرات علی غرائے۔ چے کچرے کے ڈبے میں گئی صاحب، اور پھول اچھا نہیں لگتی تھی، دیکھو کتنا صاف ستھرا زمین ہے، اکھاڑا بناؤ، کبڈی کھیلو، کشتی لڑو۔ خان صاحب ترنگ بھرے لہجے میں بولے، گیٹ آؤٹ، میں کہتا ہوں فوراً گیٹ آؤٹ۔ چے ہم نہیں جانتی صاحب، کیا بولتی ہے آپ؟ چوکیدار نے پریشانی سے کہا، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، میں کہتا ہوں نکل جاؤ۔ نواب خیرات علی دھاڑے۔ چے کدھر نکل جائے؟
تمہارے خاندان میں کوئی مالی ہوا ہے؟ چہ نہیں ہوئی۔ میں کب بولتی؟ ہمارا خاندان فوجی ہے، ملک کا دفاع کرتی ہے۔ تو پھر تم مالی کیوں بن گئے؟ چہ ہم کدھر بنا؟ آپ نے بنا دی نواب جان۔ کیا نواب جان؟ چہ پیار سے بولتی ہے۔ خان صاحب مسکرائے۔ پیار کے بچے، میں تجھے گولی مار دوں گا۔ میں کہتا ہوں نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ چہ کمال ہے صاحب، اتنا محنت سے کام کرتی ہے اور آپ بولتی ہے کہ نکل جاؤ، تو پھر ہم کدھر جائے؟ خان صاحب نے کہا، اور دردانہ نے آگے بڑھ کر صورتحال سنبھال لی۔ آپ کو مالی کا کام نہیں کرنا آتا خان صاحب؟ چہ نہیں آتا بی بی جی، ہم پہلے ہی بولا ہم چوکیدار ہے۔ خان صاحب نے کہا، اچھا یہ بتائیے کھانا پکا سکتے ہیں؟ چہ کیوں نہیں پکا سکتی، جب کھاتی ہے تو پکا بھی سکتی ہے۔ خان صاحب نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ باورچی خانے میں جا کر باورچی کا کام سنبھالیے۔ جائیے، خواہ مخواہ آپ نے سارے پھولوں کا ستیہ ناش کر کے پھینک دیا۔ چہ جاتی ہے، خان صاحب نے کہا، اور باورچی خانے کی طرف چل پڑے۔ نواب خیرات علی اب بھی غصے سے پھنکار رہے تھے۔ دردانہ انہیں سنبھال کر واپس لے گئی۔ وہ نواب صاحب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی تھی۔ نواب صاحب تھکے تھکے انداز میں بیٹھ گئے، پھر بولے، ان اخبار والوں نے میرا کیریئر تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ بھلا بتاؤ، پھر کوٹھی کی فروخت کا اشتہار چھپا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کیا بدبختی ہے، کون یہ اشتہار دے رہا ہے؟ اگر وہ لوگ تم نہیں ہو تو پھر مجھے اس بات پر حیرت ہونی چاہیے۔ جواب دو، تم نے یا رحمان نے یہ اشتہار دیا ہے؟ دیکھو دردانہ، میں بہت برا آدمی ہوں، مجھے اس بارے میں آج ہی معلوم ہونا چاہیے۔ دردانہ نے کوئی جواب ابھی نہیں دیا تھا کہ ایک ملازم اندر داخل ہوا اور نواب خیرات علی چونک کر اسے دیکھنے لگے، پھر بولے، کیا بات ہے؟ وہ نواب صاحب کچھ ملاقاتی حاضر ہوئے ہیں۔ کون ہے اس وقت؟ نواب صاحب غرائی ہوئی آواز میں بولے، جی کچھ معزز لوگ معلوم ہوتے ہیں، اچھے حلیے میں ہیں، ایک بہت بڑی کار سے اترے ہیں۔ ملازم نے جواب دیا، اچھا بلاؤ۔ نواب صاحب نے معزز لوگوں کا نام سن کر کہا، اور دردانہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ باہر صورت وہ وہاں سے ٹلی نہیں تھی۔ آنے والے 4 افراد تھے۔ ایک طویل القامت شخص، چڑی ہوئی مونچھوں کا مالک، سر پر رام پوری کیپ لگائے، لمبی خوبصورت تراش کی شیروانی اور چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوئے، شکل و صورت سے ہی اچھے خاندان کا فرد نظر آتا تھا۔ اس کے ساتھ 3 افراد اور بھی تھے، جن میں 2 سوٹ پہنے ہوئے تھے اور ایک بوشرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا۔ چوتھا آدمی ذرا عجیب سی شخصیت کا مالک تھا۔ بال لمبے لمبے تھے، چہرہ چھوٹا تھا، جو لمبے بالوں کی وجہ سے اور بھی چھوٹا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ کسی قدر حماقت کے آثار بھی اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ باہر صورت نواب خیرات علی نے کھڑے ہو کر ان سب کا خیر مقدم کیا۔ لمبی مونچھے والے شخص نے نواب خیرات علی کو دیکھا اور دفعتاً چونک پڑا۔ اس کے منہ سے متحیرانہ آواز نکلی، ارے تم؟ اور اس کے اس انداز پر نواب خیرات علی نے بھی اسے چونک کر دیکھا۔ دوسرے لمحے ان کا منہ حیرت سے کھل گیا اور وہ کسی قدر بوکھلائے ہوئے نظر آنے لگے۔ تم؟ انہوں نے تعجب بھرے لہجے میں کہا، اور لمبی مونچھوں والے شخص نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ ارے خوب ملے بھائی، خوب ملے، آؤ گلے سے تو لگ جاؤ، کمال ہے، خدا کی پناہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جناب، میں آپ کو پہچانتا نہیں۔ نواب خیرات علی 2 قدم پیچھے ہٹ کر بولے، ابے او خیراتی، مجھے نہیں پہچانتا؟ اپنے امانے کو نہیں پہچانتا؟ آنے والا شخص عجیب سے انداز میں بولا، ارے کیا بدتمیزی ہے، کیا بکواس ہے یہ؟ نواب خیرات علی باری باری سب کی شکل دیکھ کر بھوکھلائے ہوئے لہجے میں بولے۔ دردانہ کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ خیراتی باز آ جا، دیکھ بچپن کے دوست ہیں ہم، ساتھ میں گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، تجھے اتنی بھی بات یاد نہیں رہی؟ شکل و صورت سے بالکل ویسے کا ویسا ہے، ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوئی، خواہ مخواہ سالہ نواب بنا بیٹھا ہے۔ ابے پہچانا نہیں اپنے امانے کو؟ دیکھو میں کہتا ہوں بدتمیزی سے مت پیش آؤ، اچھی خاصی شخصیت کے مالک ہو، کیا جلاہے کسی گفتگو کر رہے ہو؟ نواب خیرات علی نے کہا، تو خیراتی تو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں نہ ہو نواب جو ٹھہرے۔ نواب خیرات علی لمبی مونچھوں والا ہنس پڑا، میں بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا، سمجھے تم جو کوئی بھی ہو فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ ابے خیراتی سکے، اوقات بھول کر نواب بن بیٹھا ہے، لیکن مجھے دیکھ، میں جو تھا وہی ہوں۔ کیا بکواس ہے، میں گولی مار دوں گا تمہیں، سمجھے؟ نواب خیرات علی غصے سے دھاڑے، ابے جا، تیرے خاندان میں بھی کبھی کسی نے بندوق چلائی ہے؟ گولی مار دے گا، بنا بیٹھا ہے نواب خیرات علی۔
سالہ 4 پیسے میں پانی بھرتا تھا لوگوں کے گھروں میں۔ سنا تم نے؟ نواب خیرات علی لنگوٹیا ہے میرا، گلی ڈنڈا کھیلتا تھا میرے ساتھ، کبڈی کھیلتا تھا اور پٹتا تھا سالہ مجھ سے۔ بنا بیٹھا ہے نواب خیرات علی۔ ابے سکے، اوقات بھول گیا اپنی؟ مجھے دیکھ، میں آج تک وہی امانے ہوں۔ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ بدتمیزی سے، میں کہتا ہوں باز آ جاؤ، میں فضول باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو یہی کہتا ہے۔ وہ شخص جو خود کو امانے کہہ رہا تھا مسکرا کر بولا، ابے تو چپ نہیں ہوگا؟ دھوبی کے بچے، خود کو بھول رہا ہے، تو خود دھوبی ہے، سمجھے؟ تم دھوبی ہو۔ یہ شیروانی کس کی چرا کر پہنی ہے؟ اور یہ چوڑی دار پاجامہ دھلنے آیا تھا کسی کا؟ نووارد نے زوردار کہکہا لگایا اور بولا، نہیں بیٹا، دھلنے نہیں آیا تھا، میں نے خود بنایا ہے۔ پر بیٹا، میں آج بھی وہی امانے ہوں، نواب امان اللہ نہیں بنا۔ میری لانڈری ہے، بہت بڑی لانڈری، تقریباً 50 آدمی کام کرتے ہیں اس میں۔ میں نے آج تک کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں دھوبی نہیں ہوں۔ لیکن خیراتی سکے، تو نواب خیرات علی بن بیٹھا، غیرت نہ آئی تجھے؟ میں کہتا ہوں نکل جاؤ، نکل جاؤ۔ نواب صاحب غصے سے دھاڑے اور بندوق لینے کے لیے دوڑے، لیکن امان اللہ نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ ابے ہاں نکل رہا ہوں، کون سا تیرے گھر بیٹھنے کے لیے آیا تھا؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ تو یہاں نظر آ جائے گا؟ بچپن کی ساری یادیں تازہ ہو گئیں۔ گلے ملنے کے بجائے بندوق لینے دوڑ رہا ہے اپنے یار کے لیے۔ ٹھیک ہے، اوقات بھولنے والے تجھ جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ابے میں تو اخبار میں تیرا اشتہار پڑھ کر آیا تھا کہ یہ کوٹھی برائے فروخت ہے۔ برائے فروخت؟ نواب صاحب دھاڑے۔ ہاں، اخبار میں اشتہار کیوں دیا تھا؟ کیا بات ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے؟ ابے تقریباً 15-20 ہزار روپے روز کماتا ہوں، کچھ چاہیے تو مانگ لیجیو مجھ سے، دوست بن کر آ جائیو، میں دے دوں گا تجھے جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ امانے نے کہا، میں لعنت بھیجتا ہوں تیرے پیسوں پر، دھوبی کہیں کا۔ نواب خیرات علی دھاڑے۔ ابے جا سکے۔ امان اللہ نے اپنے ساتھیوں کے ہاتھ پکڑے اور واپسی کے لیے پلٹ پڑے۔ نواب خیرات علی آپے سے باہر ہو رہے تھے، امان اللہ بار بار مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ باہر صورت وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ واپس چلے گئے، لیکن تیسرا ساتھی وہیں رہ گیا تھا، وہی احمق شکل کا کوئی آدمی جو عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ دردانہ حیرت سے منہ پھاڑے کھڑی تھی۔ نواب خیرات علی دانت پیس رہے تھے اور غصیلی نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ دفتن ان کی نگاہ اس شخص پر پڑی جو کھڑا رہ گیا تھا۔ نواب صاحب کا غصہ پھر اپنی آخری حدوں کو پہنچ گیا۔ انہوں نے خون خوار لہجے میں کہا، تم کیوں نہیں گئے؟ میں کہتا ہوں تم کیوں نہیں گئے؟ وہ جناب علی، میں آپ کے پاس، میں کہتا ہوں نکل جاؤ یہاں سے، تم بھی اس کے ساتھی تھے نا؟ جی نہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر۔ نووارد نے کہا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ جھوٹ بولتے ہو، فراڈ کرتے ہو مجھ سے۔ نواب صاحب نے چیخ کر کہا، جی نہیں حضرت، وہ تینوں آ رہے تھے، میں بھی اسی وقت آپ سے ملنے کی خواہش لے کر حاضر ہوا تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ سب ساتھ ہی ساتھ آئے۔ تو تم ان کے ساتھ نہیں تھے؟ جی نہیں۔ تو پھر تم یہاں کیسے داخل ہوئے؟ وہ بہت ضروری کام تھا۔ بیٹھ جاؤ، نواب صاحب نے نہ جانے کس موڈ میں کہا اور نووارد صوفے پر بیٹھ گیا۔ نام بتاؤ اپنا، کون ہو تم؟ جی، خادم کو شفیع الدین شیکی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شیکی، شفیع الدین شیکی۔ نواب صاحب نے دہرایا، جی ہاں۔ تو یہ شفیع الدین کے بعد تم شیکی کیسے ہو گئے؟ جی بس ذرا مختصر ہو گیا، شیکی نے شرماتے ہوئے انداز میں کہا۔ شکل و صورت سے بھی مختصر لگتے ہو، جوان تو معلوم ہی نہیں ہوتے۔ جی ہاں، درست فرمایا آپ نے۔ شیکی نے گردن ہلائی اور پھر چونک کر نواب صاحب کی طرف دیکھنے لگا، پھر دوبارہ جھیپے ہوئے انداز میں بولا، جی ہاں، آپ بالکل درست کہتے ہیں۔ کس کام سے آئے ہو میرے پاس؟ آپ ذرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے آپ کا، اس کے بعد بتاؤں گا۔ وہ کمبخت میرا دماغ خراب کر کے رکھ گیا۔ دادا جان، دردانہ نے پیار بھرے انداز میں نواب خیرات علی کو مخاطب کیا۔ ارے تم بھی یہاں موجود ہو؟ جی دادا جان، موجود ہوں۔ کیا بک رہی ہو؟ صرف یہ دادا جان کہ حقیقتوں کو جھٹلاتے ہیں آپ۔ ہم میں سے کسے نہیں معلوم کہ ہم ماضی میں کیا تھے ہم ماضی میں؟ سکے، دردانہ نے ہنستے ہوئے کہا اور نواب خیرات علی کا پارا پھر چڑھ گیا۔ سکی ہوگی تم خود، میں نواب ہوں، نواب خیرات علی۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ نواب خیرات علی ہی صحیح، لیکن یہ بتائیے کیا پانی بھرنے کا کام برا ہے؟
یہ تو بڑا اچھا کام ہے دادا جان، اور ہمارے مذہب میں کسی بھی پیشے کو وقار کا مسئلہ نہیں بنایا گیا۔ دردانہ نے کہا، اچھا اچھا چپ رہو، مجھے سبق نہ پڑھاؤ، سب جانتا ہوں میں۔ نواب خیرات علی نے کہا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ خیر چھوڑیے، ہاں تو شیخی صاحب آپ کیسے تشریف لائے؟ جی وہ محترمہ، میرا مطلب ہے وہ اشتہار نواب صاحب دھاڑے۔ جی ہاں، میں ایک بہت بڑے نواب صاحب کا سیکرٹری ہوں،